इंडिया और इसराइल के दरमियान प्यार मोहब्बत वाला ताल्लुक कोई नया ताल्लुक नहीं है। We love India. We admire India. We believe in India. And we want this partnership of India. Because this is a cooperation, it's a marriage really, made in heaven, but we're implementing it here on earth. और ये आपसी मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ दोनों मुल्कों की हुकूमतों के दरमियान नहीं है, बल्कि ये प्यार के जज्बात दोनों मुल्कों की आम अवाम और शहरियों के दरमियान भी है। I served in many countries in the world, very friendly countries to Israel. Really, India and Israel, the closeness, it's something very emotional, very deep. धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें। और फिर मीडिया की तो क्या ही बात है। All people who are against terrorism must support Israel. Israel is fighting this war on behalf of all of us. Israel is fighting this war for you and me. लेकिन नाजरीन, सवाल ये पैदा होता है कि वो इंडिया जो फलस्तीन को एक आज़ाद रियासत कबूल करने में अव्वलीन मुल्कों में से एक मुल्क था, आखिर ऐसा क्या हुआ कि अब वो इसराइल जैसी पुरतशद्दुद और कब्जा की हुई रियासत का सबसे बड़ा और गहरा दोस्त बन चुका है। इन नजदीकियों की आखिर वजूहात क्या हैं, आइए जानते हैं। नाजरीन, इंडिया और इसराइल के दरमियान तीन बहुत ही अहम चीजें कॉमन यानी मुश्तरक हैं, जिसकी वजह से ये दोनों मुल्क आपस में मजीद करीब आ जाते हैं और इनका ताल्लुक गहरा होता चला जाता है। पहली चीज जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान कॉमन और मुश्तरक है वो है शेयर्ड विजन। इंडिया और इसराइल ये दोनों मुल्क एक ही डेल्यूजन में रहते हैं, यानी इन दोनों मुल्कों को वहम है कि ये दोनों मुल्क एक जमहूरियत पसंद मुल्क हैं। This is what India is about. This is what Israel is about. So the fourth thing that binds us together is our values, and the most important value is the value of democracy. हालांकि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। हकीकत यह है कि ये दोनों मुल्क एक ऐसी रियासत बनाना चाहते हैं जो नस्ल परस्ती पर मबनी हो। इसराइल में रहने वाले यहूदी ज़ायोनिज़्म पर यकीन रखते हैं। ज़ायोनिज़्म एक ऐसा रेसिस्ट नजरिया है जो इस बात पर यकीन रखता है कि फलस्तीन की आज़ाद रियासत पर कब्जा करके उसे एक ज्यूज यानी यहूदियों की रियासत बनाई जाए। और दूसरी तरफ कहने में तो इंडिया एक सेकुलर मुल्क है, लेकिन इस सेकुलर मुल्क में एक हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी की हुकूमत है जो इंडिया को हिंदू रियासत बनाना चाहते हैं। जिस तरह इसराइल एक यहूदी रियासत है जिसके लिए जूइश स्टेट या ज़ायोनिज़्म के जैसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इसी तरह इंडिया में भी हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व जैसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। मेरा एक सपना है अखंड हिंदू राष्ट्र का। अखंड हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र बातों से नहीं, हर वो प्रकार से हमें अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र की अगर हम बात नहीं करेंगे तो जाके क्या पाकिस्तान में करेंगे क्या? और जिस तरह ज़ायोनिस्ट यहूदियों का एक ख्वाब है ग्रेटर इसराइल बनाने का, इसी तरह हिंदुओं का भी यही ख्वाब है कि एक ग्रेटर इंडिया बनाया जाए जिसको अखंड भारत कहा जाता है। BJP General Secretary Ram Madhav is talking about an Akhand Bharat, which he says where parts of Pakistan and Bangladesh that were separated 60 years ago will once again reunite with India. Why can't India, Pakistan and Bangladesh come together? इंडिया ने अपना ये अखंड भारत के ख्वाब को पूरा करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार की है जिसे RSS कहा जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 1925 से कायम है और इसमें तकरीबन 60 लाख से ज्यादा लोग मेंबर्स हैं। और क्या आप जानते हैं कि 10 साल से इंडिया पर हुकूमत करने वाली सियासी पार्टी बीजेपी भी दरअसल RSS मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक सियासी शाख और विंग है। और खुद 10 साल से इंडिया का वजीर आजम नरेंद्र मोदी RSS मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहा है। इत्तेफाक की बात सुनेंगे, मौजूदा इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू भी इसराइली आर्मी का हिस्सा रहा है। और दोनों ग्रुप यानी इसराइली ज़ायोनिस्ट आर्मी और RSS मिलिटेंट ग्रुप तारीखी एतबार से कोई अमन पसंद ग्रुप नहीं है। इसराइली ज़ायोनिस्ट आर्मी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि 1948 से फलस्तीन समेत कितने ही ममालिक और इलाकों पर बमबारी और नस्ल कुशी कर चुके हैं। इसी तरह इंडिया में मौजूद ये RSS ऑर्गेनाइजेशन एक मुतशद्दिद और नस्ली बुनियादों पर कत्ल आम करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके एक मंदिर तामीर करना हो, 2002 में गुजरात में मौजूद मुसलमानों का जुल्म का निशाना बनाना हो, ऐसे सबूत हमें मिलते हैं जिससे वाज़ेह हो जाता है कि RSS डायरेक्टली बिला वास्ता इन वाक़यात में मुलव्विस थी। दूसरी चीज जो इन दोनों ममालिक में कॉमन और मुश्तरक है वो है शेयर्ड स्केपगोट। यानी इन दोनों मुल्कों का दुश्मन
اور قربانی کا بکرا ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام اور مسلمان۔ اسرائیل کے لیے حماس اور فلسطین، اور انڈیا کے لیے پاکستان اور خود انڈیا کی مسلم آبادی دہشت گرد ہے۔ 1947 میں تقسیم ہندوستان کے بعد جب پاکستان وجود میں آیا، اسی وقت سے اس خطے میں موجود مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک تناؤ چلا آ رہا ہے۔ تقسیم کے دوران بھی تقریباً 20 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، اور پھر 1948 میں انڈیا کا کشمیر میں غیر قانونی طور پر انڈین آرمی کو داخل کرنا، وہاں مسلمانوں کو قتل کرنا، ان پر ظلم کرنا، یہ سارے واقعات انڈیا اور پاکستان میں مزید دشمنی کو بڑھا دیتے ہیں۔ دوسری طرف یہودیوں کی مسلمانوں کے ساتھ ایک بہت طویل تاریخ ہے، جس کا اس مختصر سی ویڈیو میں ذکر کرنا ممکن نہیں، لیکن چند واقعات کی طرف اگر اشارہ کیا جائے تو بات واضح ہو جائے گی کہ آخر ان یہودیوں کو مسلمانوں سے اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا لقب اسرائیل تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہودیوں کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار فضیلتوں سے نوازا۔ ان میں سے ایک بہت بڑی فضیلت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس نسل سے کثیر تعداد میں انبیاء اور رسولوں کو بھیجا۔ ان بے شمار فضائل کی وجہ سے ان یہودیوں میں تکبر پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے دوسری نسلوں اور خاندانوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں مبعوث فرمایا، اور وہ بھی عرب کے قبیلے بنو ہاشم میں، تو یہ یہودی حسد اور تکبر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور ہمیشہ مسلمانوں کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کے قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کو ایک ایک کر کے مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ اور پھر خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا اور عیسائی رومی سلطنت ختم ہو گئی، تو عیسائیوں نے مسلمانوں کو بغیر جنگ کے بیت المقدس پر قبضہ دے کر ان کے ساتھ معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں ایک نقطہ یہ بھی طے پایا کہ رومی عیسائی سلطنت کے دور میں جس طرح یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا گیا تھا اور یہودیوں کو بیت المقدس میں داخل ہونے کی بھی پابندی تھی، تو مسلمان بھی اس پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد نہیں ہونے دیں گے تاکہ وہ عیسائیوں کی ملکیتوں پر قبضہ نہ کر لیں۔ البتہ بیت المقدس کے زیارت کی اجازت یہودیوں کو مل گئی، جو کہ رومی سلطنت کے دور میں حاصل نہیں تھی۔ اس معاہدے کی وجہ سے یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت مزید بڑھ گئی، اور یہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے، یہاں تک کہ 1917 میں جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، تب یہ یہودی دوبارہ فلسطین میں آباد ہونا شروع ہو گئے، اور بالآخر وہاں کے علاقوں پر قبضہ کر کے 1948 میں اسرائیل کی ناجائز ریاست کا اعلان کیا۔ نہ صرف فلسطین بلکہ عراق، شام، لبنان، یمن اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی اسرائیل مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں ایک بیانیہ بناتا ہے اور پھر ان پر حملہ کرتا ہے۔ I think where Islamic radicalism is trying to take us is into the past. The enemy is militant Islam. Its method so far is terrorism. I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world. دونوں ممالک انڈیا اور اسرائیل کا مسلمانوں کے ساتھ نفرت، یہی وہ دوسری مشترک چیز ہے جو ان دونوں ممالک کو مزید قریب لے آتی ہے۔ تیسری چیز جو ان دونوں ممالک میں کامن اور مشترک ہے وہ ہے شیئرڈ پلے بک، یعنی دونوں ممالک کا طریقہ واردات ایک ہی ہے، اور وہ ہے ظلم کرنا، چاہے وہ کسی بھی طرح کا ظلم ہو۔ 2023 میں انڈیا کے تعلیمی نصاب سے مغلوں کی تاریخ کو ہٹا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مغلوں کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے تھا۔ اسی طرح انڈیا میں موجود ایک جگہ جس کا نام الہ آباد تھا، اب اس کا نام بدل دیا گیا۔ کیوں؟
کیونکہ وہ نام ایک اسلامی نام تھا۔ اسی طرح تاج محل جس کو ایک مغل بادشاہ نے بنایا تھا اس کو بھی ایک ہندوؤں کا مندر کہا جانے لگا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے سیفرونائزیشن، یعنی انڈیا میں موجود ہر چیز میں ہندو نیشنلسٹ ایجنڈا ملا کر اس کو بیچا جائے، جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے خلاف نظریات کو مزید پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ مینوان یہی کام اسرائیل میں جوڈائزیشن کے طور پر ہو رہا ہے، یعنی زمینوں کو، جگہوں کو تاریخی طور پر یہودیوں کی جگہ بنانا، جس طرح فلسطین سے فلسطینی مسلمانوں کو نکالا جاتا ہے یا پھر کسی اور طریقے سے ہو۔ یہ خبریں پھیلائی جاتی ہیں کہ فلسطینی آبادی اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی ہندوؤں کے لیے خطرہ ہے۔ I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the second largest Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's a problem? If Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India. اور چونکہ کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی ہے تو انڈیا وہاں ہندوؤں کو آباد کر رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اسرائیل نے کیا تھا، یعنی مسلمانوں کی آبادیوں پر قبضہ کر کے وہاں یہودیوں کا آباد ہونا۔ ناظرین، یہاں تک کہ یہ دونوں ممالک جن اسلحوں سے ظلم کرتے ہیں وہ بھی آپس میں شیئر کرتے ہیں۔ جو ڈرونز اسرائیل فلسطینی مسلمانوں پر نظر رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہی ڈرونز اب انڈیا بھی کشمیری مسلمانوں پر نظر رکھنے کے لیے کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اسرائیلی آرمی نے کشمیر جا کر انڈین فورسز کو ٹریننگز بھی دی ہیں۔ تو انڈیا اور اسرائیل میں یہ تین بہت ہی اہم چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دونوں ملکوں کی نہ صرف حکومت بلکہ ان دونوں ملکوں کا میڈیا اور عوام بھی قریب آ جاتے ہیں۔ دونوں ممالک جانتے ہیں کہ ان کے سیاسی خواب، ان کے تعصبات اور ان کے دشمن ایک جیسے ہیں، لیکن سوال یہ ہے جب دو ملک، دو قومیں محض اپنے مشترکہ مقاصد اور دشمن کی بنیاد پر اتنی مضبوط دوستی کر سکتے ہیں تو پھر ہم مسلمان کیوں نہیں؟ ہم جن کے پاس ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، ایک قبلہ اور ایک امت ہونے کا دعویٰ ہے، ہم کیوں اپنے معمولی اختلافات کو اپنی وحدت پر غالب آنے دیتے ہیں؟ یاد رکھیں، دنیا میں عزت، سلامتی اور قوت ان قوموں کو ملتی ہیں جو متحد ہوتی ہیں۔ جب مقاصد ایک ہوں، نظریات ایک ہوں، دشمن ایک ہو تو فاصلے مٹ جایا کرتے ہیں، اور یہی انڈیا اور اسرائیل کی دوستی کی اصل بنیاد ہے۔ جب دشمن ایک ہو اور سازشیں آشکار ہوں تو مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔